touted to have nearly 2 lakh people who are in attendance. आज का दिन इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में बड़ी तादाद में 2 लाख के लोग शायद जो करीब हैं लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और जो बख्शी स्टेडियम है वहां पे ये हो रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं और ये कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट विजिट है प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। ये IMF की शराइत तो बहुत ही जालिमाना शराइत लगती है ना, क्योंकि जाहिर है कि आप उनसे आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। पाकिस्तान शैल फॉरगेट कश्मीर एंड दिस इज अ मोमेंट वी शैल मूव ऑन। अभी तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट करने जा रहे हैं विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर प्रोग्राम को। हर कोई मोदी जी के लिए दुआ गो है, प्रार्थना कर रहा है कि मोदी जी हमेशा रहे। तो बात यह है कि अब मैं सब कहता कि बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार। कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं। मोदी ने अगर कहा है कि मतलब ही इज गोइंग टू कम हियर इन लाल चौक एंड ही इज गोइंग टू डिलीवर इट बाय टुमारो इंशाल्लाह ही इज गोइंग टू बी हियर। आज के जो हमारे नेता है जिन्होंने यहाँ पे राज किया, सालों साल राज किया, वो नहीं जा पाएंगे लाल चौक। वो कभी नहीं आए मतलब एक आम इंसान से पूछने कि मतलब मोदी पहुंचे हैं कश्मीर और कश्मीर में उन्होंने 2 लाख की गैदरिंग से बख्शी स्टेडियम में एड्रेस करना है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि ये बात बताई जा रही है कि कश्मीर में पीएम मोदी 6,400 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने वाले हैं कि कश्मीरियों के लिए वहां पर वो क्या करने जा रहे हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अब आगे उनका प्लान है। वो 6,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स वो अनाउंस वहां पर करने लगे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि प्लान ये है कि भारतीय वजीर आजम वहां पर लोगों को, कश्मीरियों को ये बताएंगे कि अब तक जो कश्मीर में तरक्की हुई है वो क्या क्या हुई है, कश्मीर में अब तक उनकी हुकूमत क्या कुछ कर चुकी है और लोगों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी स्टार्ट किए जा चुके हैं और शुरू हो चुके हैं और अब आगे उन्होंने जो 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने हैं उसमें वो क्या करने का इरादा रखते हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए है कि ये भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा 2019 के बाद फर्स्ट विजिट है, यानी कि एब्रोगेशन के बाद 370 आर्टिकल के बाद ये फर्स्ट विजिट है उनका वहां पर, और इसलिए ये विजिट बहुत ज्यादा अहम कहा जा रहा है। तो जहां हमें इंडियन मीडिया पर इसकी गूंज सुनाई दे रही है वहीं पर पाकिस्तान में भी जो है ये वाली खबर चल रही है। और अब मैं ये देख रही थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो भारतीय वजीर आजम का दौरा है इसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, यानी ये कि कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश की जा रही है कि वहां पर उनका दौरा जो है वो सही ना हो या उसके अंदर कुछ खराबी पैदा की जा सके। और फिर उसके जवाब में ये भी हो रहा है
کہ وہاں پر جو اس وقت سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہا ہے سلام مودی کا، یعنی جب یہ والی چیز سامنے آئی ان کے مطابق اللیجڈلی، جو کہ انڈین میڈیا، اور وہ ٹرینڈ اس وقت کافی اوپر جا رہا ہے. اب دیکھیے یہ باتیں کس حد تک درست ہے. میرے سامنے میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی جب مجھے یہ چیز ملی، پڑھنے کو ملا کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے ایجنسیز کی طرف سے کوئی ایسی چیز وہاں پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو دورہ ہے پی ایم مودی کا اس کو ڈسٹرپٹ کیا جا سکے. تو اس میں مجھے ایک ٹیلی ویژن چینل جو کہ انڈیا ٹوڈے ہے، وہاں پر بہت تیز رفتاری کے ساتھ یہ والی خبریں چل رہی ہیں، اور وہاں پر اینکر پرسن یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی طرف سے یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کل سے کہ کسی طریقے سے یہ دورہ جو ہے پرائم منسٹر نریندر مودی کا رکوایا جا سکے اور یہ وزٹ جو ہے وہ ختم کرایا جا سکے، یا پھر یہ کہ وہاں پر کچھ ایسا ہو کہ لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے اکسایا جا سکے. اچھا، میں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو اس میں پھر انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انٹرنیشنل کالز جو ہیں وہ کشمیر کے اندر لوگوں کو جا رہی ہیں، جس میں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اس دورے پہ نہیں جانا، آپ نے اس یعنی کہ وہاں پر نہیں جانا، جو پرائم منسٹر نریندر مودی بخشی اسٹیڈیم ہے جہاں پر انہوں نے یہ کرنا ہے تو وہاں پر نہ پہنچے. اس طرح کی کالز میں آپ کو سنوائی دیتی ہوں جو انڈین میڈیا پر اس وقت گفتگو ہو رہی ہے. جی ہاں، انڈین سائیڈ کشمیر کی، اور بات کریں گے پرائم منسٹر مودی کی. پرائم منسٹر نریندر مودی جی جب سے 370 ہٹایا گیا ہے 2019 کے بعد فرسٹ ٹائم انہوں نے جو ہے وہ کشمیر کا وزٹ کیا ہے، اور اس کو لے کر کشمیر کے لوگ کافی ایکسائٹڈ ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی ٹویٹس آ رہی ہیں، جس طرح کی سوشل میڈیا پہ بات کی جا رہی ہے. یہ بھی ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے ناظم، اور یہ جی مودی جی کے ساتھ ان کی سیلفی ہے، اور یہ بھی سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں، اور مودی جی نے ان کی جو یہ پکچر ہے اس کو اپنے ٹویٹر کے اوپر شیئر کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں. ویسے ایک سیلفی تو میری بھی بنتی ہے، جب کبھی بھی میری مودی جی سے ملاقات ہوئی کہیں پہ، ہو سکتا ہے ابو دھابی میں، ہو سکتا ہے دبئی میں، ہو سکتا ہے دنیا کے کسی اور کونے میں، انڈیا کے علاوہ، اس لیے کہ انڈیا تو ظاہر ہے کہ میں نے آنا نہیں ہے، اور انڈیا کے علاوہ مطلب کہیں اور، کیونکہ ظاہر ہے پاکستانیوں کا انڈیا آنا جانا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، پاسبل نہیں ہوتا، تو اس لیے ہم نے وہ سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید کسی اور کنٹری میں مودی جی سے ملاقات ہو جائے اور ہم سیلفی لے سکیں مودی جی کے ساتھ اور ایک ڈاکٹر جے شنکر کے ساتھ. وہ تو آپ کو سبھی کو پتا ہے کہ ڈاکٹر جے شنکر میرے بہت ہی فیوریٹ ہیں. آئی وش کہ پاکستان کو بھی اب جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اس میں کوئی تھوڑی سی اتنی قابلیت والا، تھوڑا سا اتنا انٹیلیجنٹ فارن منسٹر مل جائے جیسے کہ ڈاکٹر جے شنکر ہیں. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کشمیر کی، تو جی کشمیر کے آپ کو پتا ہے کہ آرٹیکل 370 کے ہٹنے کے بعد سے مودی جی کا یہ فرسٹ وزٹ ہے. اس کو لے کر ہمارے کشمیری دوست بہت سے جو کشمیر میں موجود ہیں ان سے بھی بات ہوئی، اور وہ کافی ایکسائٹڈ ہیں ان کے اس وزٹ کو لے کر، اور یقیناً بہت سی نئی چیزیں دیکھنے کو ملی. 370 ہٹنے کے بعد وہ جو ایک ہوتا تھا کہ وہاں پہ ہنگامہ ہے اور لڑائی جھگڑے جو چل رہے ہوتے تھے وہ بھی ہم نے کافی کم ہوتے ہوئے، بلکہ آلموسٹ ختم ہوتے ہوئے دیکھے. اس کے بعد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا گیا، کشمیر میں مال بن رہا ہے، کشمیر میں طرح طرح کی چیزیں لائی جا رہی ہیں، اور ابھی تو $14 بلین کا بجٹ بھی دیا گیا کشمیر کو. اس کے علاوہ وہاں پہ ٹورسٹ وغیرہ بہت جا رہے ہیں. یہ چیزیں بھی جو ہے وہ دیکھا، پاکستان بھی دیکھ رہا ہے یقیناً، اور بڑے غور سے دیکھ رہا ہے، اور ہونا یہی چاہیے کہ پاکستان کو بھی اپنی سائڈ کا جو کشمیر ہے اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے تاکہ لوگ وہاں پر خوش رہیں. تبھی آپ کو لگے گا کہ واقعی میں وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ایسے زبردستی میں روک کے اور ان کے لیے کوئی کام نہ کر کے کچھ ٹھیک نہیں کیا جا رہا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہاں پہ کئی طرح کی، یعنی کشمیر، جموں کشمیر جو انڈین سائڈ پہ ہے، وہاں پہ کئی طرح کی انٹرنیشنل میٹنگز جو ہے وہ بھی کروائی گئیں، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ G20 کی میٹنگ ہوئی، اور کئی دوسرے جو فارینرز تھے انہوں نے بھی کشمیر کو وزٹ کیا. بہت سی ویڈیوز آپ کو آگے بھی دیکھنے کو ملیں گی، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے پی ایم مودی کے جو کریڈٹ میں جاتا ہے، اور یقیناً اس کے لیے ان کی تعریف تو بنتی ہے. اور پاکستان کو بجائے ناراض ہو جانے کے، بجائے غلط سٹیٹمنٹس دینے کے، میرا خیال ہے کہ مودی جی سے اس سلسلے میں سیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری سائڈ پہ کشمیر میں بہت کام ہونا باقی ہے، بہت ڈیولپمنٹ کا کام ہونا باقی ہے، بہت سیکیورٹی کے کام کو لے کے کرنا باقی ہے. اور وہاں کے لوگ جو بار بار پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جو ہمارے آزاد کشمیر کہلاتا ہے، وہاں پہ جو مسلسل پروٹیسٹ چل رہے ہیں وہ یقیناً بھارت نہیں کروا رہا، وہاں کے لوگ خود کر رہے ہیں، اور وہ پریشان ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو پرابلمز ہیں وہ گورنمنٹ تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. لیکن گورنمنٹ سننے کے قابل ہو یا گورنمنٹ سننا چاہے تب کی بات ہے. بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے، اس خبر پہ تو خیر ہم بنے رہیں گے اور آپ کو اپڈیٹس ہم دیتے رہیں گے. نیکسٹ نیوز پہ ہم چلتے ہیں جی.
اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یقیناً آلو. جی ہاں